تعزیہ داری کرتا ہوں میں، تعزیہ داری کرتا ہوں میں، تعزیہ داری کرتا ہوں میں، تعزیہ داری کرتا ہوں میں۔ سنی کٹر سنی ہوں، میں سنی کٹر سنی ہوں، میں ملوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں۔ اور یہ عقیدہ میرا ہی نہیں ہے، کس کا ہے؟ دیکھیں اگر انگلی اٹھانی اس پر ہے تو ان پہ اٹھانی پڑے گی۔ دیکھیں خواجہ نے کیا ہے، وارث نے، داتا نے کیا ہے، صابر نے، خواجہ نے کیا ہے، وارث نے، داتا نے کیا ہے، صابر نے، جو کام کیا ہے ولیوں نے، جو کام کیا ہے ولیوں نے، جو راہ دیا ہے ولیوں نے، اس راہ پہ بس میں چلتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں، گر بغض ہو تم کو حیدر سے تو تعزیہ داری تم نہ کرو، گر بغض ہو تم کو حیدر سے تو تعزیہ داری تم نہ کرو، ہے عشق محبت حیدر سے، ہے عشق محبت حیدر سے، اظہار میں اس کا کرتا ہوں، میں تعزیہ داری 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 کرتا ہوں۔ اور جو اس تعزیہ داری سے روکتے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں اپنا غلام ہوں درے مسکین داتا کا، درے بہادر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا، حسین کے در کا، تو یہ میں انہیں فکر دینا چاہتا ہوں۔ جو غلط ہے اس کو بس روکو، یہ تعزیہ داری مت روکو، جو غلط ہے اس کو بس روکو، یہ تعزیہ داری مت روکو، میں تعزیہ داروں سے اپنے، میں تعزیہ داروں سے اپنے یہ بات جو حق ہے کہتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں۔ اور آپ بھی شعر سناتا ہوں، جو فیض ملا ہے داتا سے، حضرت مسکین شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے میرا فیض مجھے ملا ہے، مجھے عقیدہ ملا ہے حضرت داتا مسکین شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے۔ میں شعر میں حضرت مسکین داتا علیہ الرحمہ کو جوڑتا ہوا بھی کہتا ہوں، جب فیض ملا ہے داتا کا تب شاد میں یہی مانا ہے، جب فیض ملا ہے داتا کا تب شاد میں بھی یہ مانا ہے، جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، میں ان کی غلامی کرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں، میں تعزیہ داری کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے خطیب نشان، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا علی احمد شاہ بستری صاحب کی بلا۔ نحمده ونستعينه ونصلي على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام، آئیے اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کی آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار برباد میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی اس میں حسین اور حسن پھول، اور بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. محترم حاضرین کرام، مختصر سے وقت میں چند باتیں، چند فضائل حضور مولائے کائنات علی شیر خدا سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں چند کلمات عرض کروں. اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمن. اور مولائے کائنات کا یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت، یعنی جس جگہ صالحین کا ذکر ہو اس جگہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ و عند ذکر الصالحین تنزل الرحمن. اور مولائے کائنات علی شیر خدا کا ذکر تو عبادت ہے. ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان سے محبت کرنا عبادت ہے، اور ان سے عقیدت رکھنا عبادت ہے. یعنی اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا العالمین جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت. حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ احادیث میں جس قدر کثرت کے ساتھ مولائے کائنات کی فضیلت ہے بیان کی گئی ہے وہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں بیان. یعنی اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں. یہ الگ بات ہے کہ صدیق اکبر صداقت میں بے مثال ہے، فاروق اعظم عدالت میں بے مثال ہے، عثمان غنی سخاوت میں بے مثال ہے، مگر حیدر کرار شجاعت میں بے مثال ہے. سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا جو مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولائے کائنات علی شیر خدا کا. حضور مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر اس خوش نصیب ذات کا نام ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں. اجمالی طور پر عرض کروں جن کی کفالت 10 سال کی عمر سے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس کم سے بچے نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت علی مولا کائنات علی شیر خدا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو دیکھنے سے پہلے جس نے سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو دیکھا وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہے۔ اور مولا کائنات علی شیر خدا کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کنت مولا وعلی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ انا مدینۃ العلم والی البابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ معلوم ہوا کہ مولا کائنات علی شیر خدا علم کے شہر ہیں اور حضور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے علم کی اتنی وسعت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 40 فٹوں کا بوجھ ہو جائے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ مولا کائنات علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کروں کہ جس چہیتی بیٹی کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ الزہرا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے خاتون جنت کا نکاح حضور مولا کائنات علی شیر خدا سے۔ حضور مولا کائنات علی شیر خدا باب العلم یعنی علم کے شہر، آپ کا اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ جب جنگ خیبر کا وقت آیا تو ایک دن اللہ کے پیارے رسول نے صدیق اکبر کو علم دیا مگر خیبر فتح نہ ہوا۔ فاروق اعظم کو علم دیا جنگ خیبر کے موقع پر مگر خیبر فتح نہ ہوا۔ مزید جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو علم عطا کروں گا یعنی جس کی سرداری میں، جس کی سیادت میں، جس کی قیادت میں فوج اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے قلعہ خیبر کو فتح یابی کی صورت میں تبدیل فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بڑی ہی حسرت پیدا ہو گئی۔ ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کسی کا نام نہیں لیا ہے، ہو سکتا کہ اللہ کے پیارے رسول مجھے علم عطا فرمائے، ہو سکتا مجھے علم عطا فرمائے، ہو سکتا مجھے علم عطا فرمائے۔ ہر صحابی کے دل میں حسرت تھی مگر مسجد میں تمام صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی علی کہاں؟
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ گھر پہ ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، یعنی ان کی آنکھیں سرخ ہیں جن سے پانی گر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور مولائے کائنات کو بلوایا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا داماد پیغمبر اور حیدر کرار جب تشریف لائے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی چشمان مبارک کو دیکھا تو اپنے لعاب دہن کو ان کی چشمان مبارک میں ڈال دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے پیارے رسول نے اپنی مبارک نورانی انگلیوں سے اللہ کے پیارے رسول نے ان کی چشمان مبارک میں جب اپنے لعاب دہن کو لگا دیا، اللہ اکبر، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور جب ٹھیک ہو گئی تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کو حضرت علی کو دیا۔ تاریخ شاہد ہے۔ اختصار میں عرض کروں کہ مولائے کائنات کی قیادت میں جب اہل اسلام کی فوج یعنی اہل ایمان قلعہ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ قلعہ خیبر جو فتح نہیں ہو رہا تھا، مگر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ جن کے بارے میں پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صحبہ الا، اور شاہ من سلطان عالم صاحب تلتل سوار حق بلائے دور باشدی بکانا مختار، یعنی مولائے کائنات علی شیر خدا قلعہ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے کہ باغ قلعے کے دروازے کو حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا نے اپنے ایک ہاتھ سے جھٹکا دیا اور وہ قلعے کا دروازہ اکھڑ جاتا ہے، آپ نے پھینک دیا۔ اور روایت میں آیا ہے وہ اتنا وزنی تھا کہ جنگ فتح ہونے کے بعد جب اس باغ کے دروازے کو یعنی اس دروازے کو قلعہ خیبر کے دروازے کو جب 40 عربیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھا سکے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ حضور مولائے کائنات علی شیر خدا کے بازو میں جو قوت ہے وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر عنایت کی برکت ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ حضور مولائے کائنات علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنے چہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنے چہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت جو تمام عورتوں کی قیامت کے میدان میں سردار ہوگی، ان کے ساتھ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا کا نکاح کیا۔ وہ فاطمہ جو طیبہ بھی ہیں، وہ فاطمہ جو طاہرہ بھی ہیں، وہ فاطمہ جو ساجدہ بھی ہیں، وہ فاطمہ جو ذاکرہ بھی ہیں، وہ فاطمہ جو زاہدہ بھی ہیں، وہ فاطمہ جن کی چادر کو فرشتے نہیں دیکھتے، شرم و حیا سے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں، اور جس طرف سے گزرتے تو فرشتے جو ہے پردہ کرتے۔ وہ خاتون جنت جب قیامت کے میدان میں آئیں گی تو یقیناً وہ تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حضور مولائے کائنات علی شیر خدا کا عقیدہ دیکھو، ان کا ایمان دیکھو کہ ہجرت کی رات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ آج کفار و مشرکین میرے قتل کے ارادے سے میرے حجرے میں داخل ہونے والے ہیں، رات میں داخل ہونے والے ہیں، یا مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ واللہ کے پیارے رسول جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور مولا کائنات علی شیر خدا سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیونکہ آپ چچادار بھائی بھی حضرت ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ چچادار بھائی بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح کو جب اٹھنا تو یہ امانتیں ہیں، انہیں جو ہے اہل مکہ کے تمام لوگوں کو تقسیم کر دینا جن کا ہے، یہ امانتیں انہیں دے کر کے تب پھر اس کے بعد تم جو ہے ہجرت کر کے آنا۔ حضور مولا کائنات علی شیر خدا کے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو یہ سوچتا کہ یہ بستر تو آج کانٹوں کا بستر ہے، الجھن اور بےقراری کا بستر ہے، بے چینی کا بستر ہے، اس لیے کفار مشرکین اپنی تلواروں کو لیے ہوئے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہم پر حملہ کر دیں کہ نبی آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اتنا کامل ہو چکا تھا، اتنا کامل تھا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم مصطفیٰ کے مطابق نبی کے بستر پر جب میں سویا تو زندگی میں کبھی ایسی گہری نیند نہیں آئی تھی، بے فکر نیند نہیں آئی تھی جتنی کہ اس رات مجھے نیند آئی، اس لیے کہ حضرت علی کا عقیدہ ہے کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم صبح اٹھنا، اور تو صبح کا اٹھنا میرے لیے یہ عین ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ جو بات آقائے کونین جناب محمد رسول اللہ کی زبان پاک سے نکلتی ہے، یقیناً وہ زبان پاک سے جو ادا ہوتی ہے، یقیناً اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کی وہ زبان پوری ہوگی، وہ بات پوری ہوگی، اور مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، اس لیے کہ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی یہ امانتیں تم دے کر کے تب جو ہے ہجرت کرنا، گویا معلوم ہو گیا کہ امانتیں دینا بھی ہماری قسمت میں مقدر ہو چکا تھا، اور ہجرت کرنا بھی ہماری قسمت میں مقدر ہو چکا تھا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم امانتیں دے کر کے تب واپس آنا۔ تو حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک جناب محمد، اب کچھ باطل عقیدے والے سوچ رہے تھے کہ نبی اپنے بچنے کے لیے ایسا کیا، نہیں، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم کی جانب سے ہجرت کا حکم ملا تھا، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، اور اپنا نائب بنا کر کے، اپنا خلیفہ بنا کر کے آپ نے اپنے بستر پر مولا کائنات علی شیر خدا، وہ نبی جو اتنا بااختیار ہے کہ زمین جن کے قبضے میں ہے، آسمان جن کے قبضے میں ہے، سورج جن کے قبضے میں ہے، چاند جن کے قبضے میں ہے، ستارے جن کے قبضے میں ہیں، اور جانور جن کا سجدہ کرے، پہاڑ جن پر سلام پیش کرے، اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ قربان جاؤ مولا کائنات علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کا یہ کرم ہوا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی شیر خدا مسجد پر ننگی پیٹھ لیتے ہوئے تھے، اور آپ کی پشت مبارک پر جو ہے اس کی مٹی، بڑی فرش کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تشریف لے آئے اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے مٹی کے بعد اٹھ جاؤ، اور آپ جھاڑنے لگے۔ آپ اپنے دستے مبارک سے، دستے نور سے پشت علی پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اسے آپ اللہ کے پیارے رسول کیا معاملہ رہا ہوگا، کیسا منظر رہا ہوگا، کیسی سہانی گھڑی رہی ہوگی، مگر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک جناب محمد رسول اللہ کے اس جملے سے بے انتہا خوشی ہوئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی سے زیادہ خوشی نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو پنجتنے پاک ہے، مولا کائنات فاطمہ الزہرا اللہ اکبر، جس طرح اپنی عظمت میں مولا کائنات بے مثال ہے، اسی طرح خاتون جنت بھی بے مثال ہے۔ خاتون جنت جس طرح مولا کائنات عبادت گزار ہیں، اسی طرح خاتون جنت بھی عبادت گزار ہیں، اور ان کی عبادت گزاری کا تو یہ عالم تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ اکبر، کہ آپ ٹھنڈیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی سردیوں کی، اور آپ سجدے میں چلی جاتی، اور سجدے میں چلی جاتی تو اب دوسرا سجدہ بھی نہ ہوتا کہ صبح صادق نمودار ہوتی۔ فاطمہ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوتی کہ مولا کائنات ایک ایسی طویل رات کا فرما دے کہ تیری بندی دوسرا سجدہ نہیں کرے۔ فاطمہ الزہرا وہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کی آبرو ریزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کے مقام کے سامنے کچھ دور پر یہودیوں کا مکان تھا، یہودی جنر رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کس طریقے سے نبی کی بیٹی کو ذلیل کیا جائے۔ ان کے ہاں شادی پڑی اور کچھ عورتیں مذاق کے طور پر آئیں، اور مذاق کے طور پر آنے کے بعد انہوں نے دعوت دیا۔ دعوت دینے کے بعد خاتون جنت کی بارگاہ میں کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں شادی میں آنا ہے۔ پہلے تو خاتون جنت نے انکار کیا، مگر اس جنتی سید النساء کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے بابا جان کی سنت کو ادا کرنا۔ پھر آخر آپ تیار ہو جاتی۔ ان عورتوں نے پلان بنایا کہ ایسا کیا جائے گا کہ جب یہ آئیں گی تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے، لباس پیبند ہوں گے، پیبند دار لباس ہوگا، اور جب یہ آئیں گی تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ معاذ اللہ، یہ عورتوں نے منصوبہ بنا کر کے اسی لیے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دعوت پیش کی، مگر قربان جائیں جب وہ تعلیم کھائی، اور حضرت خاتون جنت کیسی مستجاب الدعوات ہیں اللہ اکبر، کہ آپ مصلی پر جاتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا کریم تیری بندی فاطمہ کی عزت کا سوال ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے کپڑے پیبند شدہ ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کی شہزادی کی عظمت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑھایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے جنتی لباس آیا، اور جس کو پہن کر کے جب خاتون جنت جاتی ہیں اور ان عورتوں نے جب دیکھا تو حیران ہو گئی کہ زندگی میں تو ایسا کبھی لباس ہم نے دیکھا نہیں۔ وہ فاطمہ، ان کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر مولا کائنات کی فاطمہ الزہرا کی عظمت بیان کی جائے تو مہینوں ختم ہو جائیں، مگر یہ ہمارے فیروز بابو کی
سعادت مندی ہے شمس تبریز کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے مختصر سے وقت میں رکھا ہے کہ تاکہ ان سرکاروں کا ان نور والوں کا ان نوری قدسیوں کا جو ہے ذکر ہو جائے تاکہ ہمارا گھر بھی پر نور ہو جائے ہماری نظر بھی پر نور ہو جائے ہمارا دل بھی پر نور ہو جائے۔ خاتون جنت جب تشریف لے جاتی ہے اور تشریف لے جانے کے بعد جب ان عورتوں نے دیکھا تو وہ ان کے تو منہ میں لگتے کہ کسی کا کپڑا تو اتنا خوبصورت نہیں ہے اور ایسا کپڑا ہم لوگوں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ خاتون جنت سے پوچھتی رہی یہ آپ نے کہاں سے منگایا ہے یہ آپ نے کہاں سے منگایا؟ نبی کی شہزادی نبی کی شہزادی کہ جن کے گھر کا یہ عالم ہے جس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مولائے کائنات کے گھر گیا اور گھر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے گھر کی چکی چل رہی ہے اور چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ چکی جسے فاطمہ چلایا کرتی ہیں وہ حیرت زدہ ہوئی اور جب انہوں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا سرکار مسکرائے اور پتہ یہ چلا کہ جو کوئی چلانے والا نہیں تھا نہ فاطمہ چلا رہی تھی نہ ان کی کوئی باندھی چلا رہی تھی بلکہ اللہ کے بندے ان کی چلا رہی تھی۔ ایسی پاور والی خاتون یقیناً دنیا میں کون وہ خاتون جنت جن کے بابا جان رحمت اللہ جن کے بابا جان سلطان الانبیاء ہیں جن کے بابا جان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ان عورتوں نے جب ضد کیا آخر کار جب ان عورتوں نے بہت ضد کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کپڑا تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے جب ان عورتوں نے یہ سنا تو سب کی سب پڑھ لیتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جس طرح آقائے کونین نے مکہ کی گلیوں میں اسلام کو پھیلایا طائف کی گلیوں میں اسلام کو پھیلایا مدینے میں اسلام کو پھیلایا اسی طرح خاتون جنت کے ہاتھوں پر وہ تمام عورتیں کلمہ پڑھ لیتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ بڑی باعظمت بارگاہ ہے خاتون جنت کی بڑی باعظمت بارگاہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی عظمت کا خطبہ فرشتے پڑھا کرتے ہیں ان کی عظمت کا خطبہ ملائکہ کے عرش عظیم کے فرشتے پڑھا کرتے ہیں اور وہ خاتون جنت جب قیامت کے میدان میں آئیں گی تو ان کے آنے سے پہلے ایسے حجابات لگا دیے جائیں گے کہ جس پر کسی کا نگاہ نہ ہو جس پر کسی کی نگاہ نہ پہنچ سکے اور خاتون جنت کا یہ پاور ہوگا کہ قیامت کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے شہزادوں کے خون شہادت کے بدلے میں امت کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ ہے عظمت فاطمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت جن کی عقیدت اور جنہوں نے جن کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسنین کریمین اسی لیے تو حضرت بیگم وارثی نے فرمایا تھا کہ بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات مقصود کائنات کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں علی مرتضیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے وہ علی مرتضیٰ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ کا انتقال آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی جو ابن ملجم نے کیا خارجی نے اور معلوم ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون اس علی کی عظمت کو
کون بیان کر سکتا ہے؟ اس فاطمہ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بہت سے غلام اور باندیاں آئیں اور مال غنیمت میں مولائے کائنات نے کہا اے شہزادی رسول آپ اپنے بابا جان سے بھی جو ہے کچھ غلام یا باندیاں مانگ لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ جو ہے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کروں تاکہ مجھے بھی کچھ باندیاں اور غلام مل جائیں، مگر واپس چلی آتی ہیں۔ دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے، آپ واپس چلی آتی ہیں، بڑے پردے کا اہتمام رکھتی ہیں اللہ پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی بیت فاطمہ میں تشریف لے آئے اور اللہ کے پیارے رسول کی شہزادی کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی کہ جب خاتون جنت آتی تو ساری کائنات نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے۔ کائنات کے جتنے فرشتے ہیں وہ نبی کی تعظیم کے لیے، جتنے صحابہ ہیں نبی کی تعظیم کے لیے، جتنے اکابرین ہیں نبی کی تعظیم کے لیے، اور کائنات کا ہر ذرہ ذرہ نبی کی تعظیم کرتا ہے، دریا کا ہر قطرہ قطرہ نبی کی تعظیم کرتا ہے، آسمان کا ہر ستارہ نبی کی تعظیم کرتا ہے، جنت کا ہر محل نبی کی تعظیم کرتا ہے، جنت کی تمام حوریں اور غلمان نبی کی تعظیم کرتی ہے، مگر میرے فاطمہ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوتی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ آپ کی اس سے بڑھ کر کے عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، عظمت مصطفیٰ کو جس طرح بیان کرنے کے لیے ایک بہت طویل وقت چاہیے، اسی طرح مولائے کائنات علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر داماد پیغمبر کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح مولائے کائنات کی شہزادی حضرت خاتون جنت کا تو کیا پوچھنا ہے اللہ پر۔ حضرت خاتون جنت نے جب آپ تشریف لے گئی اور جب دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں جو ہے کچھ لوگوں کا مجمع ہے، واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں پیاری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تم کس غرض سے آئے؟ نبی تو سب جانتے ہیں، نبی کریم دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسی ساتھ کوئی ایسی گھڑی نہیں، میرا عقیدہ ہے چاند وسطوی کا کہ کوئی ایسی ساتھ نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں، اپنے رب کی عطا سے اور اس کے فضل سے میرے آقا کائنات کے ذرے ذرے کو بیک وقت ہر وقت جو ہے جس طرح ہم اپنی ہتھیلی میں دیکھا کرتے ہیں، اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول ساری کائنات۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرحوم حاجی رحمت اللہ نہانی کے گھر پر جو یہ محفل میلاد ہو رہی ہے یا ذکر شہدائے کربلا ہو رہا ہے یا مولائے کائنات کا ذکر ہو رہا ہے یا خاتون جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو یقین رکھو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ بنفس نفیس مشاہدہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ جانتے تھے کہ فاطمہ کس لیے آئی تھی، مگر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہزادی بیٹی فاطمہ تم کس غرض سے آئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ مال غنیمت میں باندیا غلام آئے ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی باندیا غلام مل جائے
تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کیا۔ آپ کا مسکرانا کیا ہے؟ نور۔ یوں مسکرائے جانتی کلیوں میں آ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا مسکرانا تھا کہ فاطمہ الزہرا کو مسرت و شادمانی کی وہ کیفیت ملی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ملال کو دور۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا باپ ہو تو ایسا ہو اور بیٹی ہو تو ایسا، مگر کائنات میں رسول اعظم جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح فاطمہ الزہرا جیسی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی کہ جن کے بابا جان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا بیٹی اس سے عظیم دولت میں تجھے دینا چاہتا ہوں جو باندیاں اور غلاموں کے لیے تم نے خواہش ظاہر کی ہے، اس سے بہترین ذریعہ، اس سے بہترین نعمت میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نعمت کیا ہے؟ اے فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہی تسبیح تمہارے لیے کافی ہے، یہ تمہاری کفایت کرے۔ حضرت فاطمہ معلوم ہوا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاضل بریلوی تو اسی لیے فرماتے ہیں، جھوم کر کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تو وہ شان ہے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر آپ اپنی شہزادی کے لیے جنت سے کپڑے منگا سکتے ہیں تو کیا اپنی شہزادی کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں منگا سکتے، کھانے نہیں منگا سکتے؟ یقیناً سارا انتظام ایسا ہوتا کہ دنیا میں کسی کو نہیں، مگر یہ اہل دنیا جو تنگ نظر ہے وہ کہتے کہ نبی اپنے پاور کا استعمال اپنے اہل بیت کے لیے کرتے تھے اور ہر غریبوں کا خیال نہیں، اسی لیے پیغمبر اعظم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ جو زندگی گزاری وہ یقیناً قناعت شعری میں گزاری ہے، اور کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا اللہ کے پیارے رسول نے، تاکہ میری امت کو میری بھوک کا احساس ہو جائے تو یقیناً اپنی مفلسی پر وہ اپنی مفلسی پر جو ہے دکھ نہ اٹھائے گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جب ہمارے آقا نے جو ہے اس طریقے سے مصیبتیں اٹھائی ہیں تو اگر ہم پر مفلسی ہے تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں۔ اور اسی لیے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی، مولائے کائنات کے لیے بھی اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کے گھر کا یہ عالم تھا کہ اگر تین دن تک چولہے نہیں جلتے اور دن بھر روزے سے رہتی، مولائے کائنات بھی روزے سے، فاطمہ الزہرا بھی روزے سے، حسن مجتبی بھی روزے سے، امام حسین بھی روزے سے، آپ کی باندی فضیلہ بھی روزے سے، مگر آپ جب افطار کا وقت آتا ہے، مختصر افطار کا وقت آتا ہے، افطار کے لیے جو ہے
مختصر سی غذا ہے، سائل آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے تو آپ لوگ اپنے تمام جو افطار کا سامان تھا سائل کو دے دیتے ہیں اور صرف پانی سے افطار کرتے ہیں۔ کون کرے گا ایسا؟ دوسرے دن بھی اسی طریقے سے ہوا کہ جو کچھ میسر آیا دن بھر روزے رہے اور شام کو پھر سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے تو پھر جو ہے افطار کا جو سامان تھا اٹھا کر کے دے دیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ کوئی دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا جس طریقے سے زہد و عبادت میں مولائے کائنات علی شیر خدا اللہ کے شیر ہیں، اسی طرح نبی آخر کی شہزادی فاطمۃ الزہرا صبر و قناعت کی سمندر۔ تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولائے کائنات علی شیر خدا اور فاطمۃ الزہرا کے احترام اور ان کی عقیدت کی بھیک عطا فرمائے اور اہل بیت مصطفیٰ کی سچی محبت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔